قدیم تہذیبی روایات کا حامل خطہ کوٹوار سیاسی و عسکری زرخیزی کے ساتھ ساتھ فطرتی حسن سے بھی مالا مال ہے۔ وفاقی دارالحکومت سے پشاور کی طرف جاتے ہوئے ثقافتی گڑھ ٹیکسلا سے آگے چھچھ کا علاقہ آتا ہے۔ اسلام آباد سے 83 کلومیٹر دور یہ جگہ ضلع اٹک میں واقع ہے۔ اس علاقے کی وجہ شہرت ایک روایتی کھانا کٹوا گوشت ہے۔ منفرد ذائقے کی حامل یہ ڈش نہ صرف ہوٹلوں اور ڈھابوں میں دستیاب ہے بلکہ گھروں میں بھی اس کے پکانے کا رواج عام ہے۔ اس علاقے میں شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں کٹوا گوشت پکانے کی روایت آج بھی برقرار ہے۔ ہر قسم کی تقریب میں یہ گوشت پکانے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ جناب کٹوا ہے مٹی کا، اس میں ہم بناتے ہیں، ہر چیز مسالہ ڈالتے ہیں، گوشت پہلے ڈالتے ہیں، پھر اس میں پیاز ڈالتے ہیں، پیاز ڈال کے بعد تھوم، ادرک، یہ چیزیں جسے سب مسالہ ڈال کے اس کو آگ لگا کے اس کو خوب 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں پکانے میں۔ لذت اور ذائقے کے ساتھ ساتھ اس کے تیار کرنے اور پیش کرنے کا طریقہ بھی فاسٹ فوڈ سے قطعی مختلف ہے۔ صحت مند اجزاء اور توانائی سے بھرپور یہ کھانا مٹی کی بڑی ہانڈی میں تیار کیا جاتا ہے جسے کٹوا کہتے ہیں۔ یہ مٹی کا برتن میں پکاتے ہیں اور مٹی کے برتن میں دیتے ہیں اور مٹی کے برتن میں پانی بھی دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور بہترین چیز ہے، 3 گھنٹے لگتے ہیں اس کو پکانے میں۔ گائے یا بھینس کے گوشت اور قدرتی مصالحے جات سے تیار شدہ اس کٹوا گوشت کو مٹی کی پلیٹوں میں روایتی طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ ہوٹلوں کے اندر مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ دور دراز کے علاقوں سے آنے والے لوگوں کا بھی جمع غفیر موجود رہتا ہے۔ اس کھانے کے شوقین حضرات نے چھچھ میں کسی بھی فاسٹ فوڈ چین کو کاروبار چمکانے نہیں دیا۔ گھنٹہ دور گاؤں ہے میرا، میں کھانے کے لیے میں صرف کبھی گوشت کے لیے یہاں پہ آتا ہوں، صرف کیونکہ ذائقہ بہت ہے۔ میرا مہمان ہے سوابی سے آیا، یہ کٹوے کے لیے تو دور سے آئے ہے۔ اس دہن کو اس کھانے کے منفرد ذائقے سے ایک بار روشناس کرانے والے بار بار ادھر ہی کھنچے چلے آتے ہیں، گویا شیر میر کی مجسم تفسیر ہوں جیسے۔ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ بیرون ملک مقیم علاقہ چھچھ کے لوگ اس ڈش کو دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے تحفتاً لے کر جاتے ہیں۔ اگرچہ مقامی لوگوں کے لگاؤ میں کوئی کمی نہیں آئی مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ڈش کو ملکی سطح پر اپنایا جائے اور تجارتی بنیادوں پر اس کو فروغ دیا جائے۔ ہماری روایات غیر ملکی ثقافت کی یلغار کی وجہ سے حالت نزا میں ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ صبح 9 کے انتظار میں ان سے ناطہ برقرار رکھیں۔ اگر ہم اپنی ثقافت اور روایات سے دور چلے گئے تو بحیثیت قوم اپنا تشخص کھو بیٹھیں گے۔